السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کون سا دن ہے؟ عرفہ کا دن ہے اور جمعہ کا دن ہے جی، اور آپ روزے سے بھی ہیں الحمدللہ۔ عرفہ کے دن دعائیں قبول ہوتی، جمعہ کے دن کی کچھ گھڑیاں ایسی ہیں کہ جن میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور روزہ دار کی دعا روزے کے دن قبول ہوتی ہے۔ تو آج کا دن بہت خاص دن ہے، بہت اسپیشل دن ہے، اور اس کے ایک ایک لمحے کو بہت اچھی طرح اور بہت یکسوئی کے ساتھ، خشوع کے ساتھ اور عمدہ طریقے سے گزارنا چاہیے کہ ہمارا دھیان مکمل طور پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف ہو۔ تو سب سے پہلے تلبیہ، لبیک اللہم لبیک، لبیک کی صدائیں عرفہ کی طرف جانے والے سب پکار رہے ہوں گے۔ اللہ نے انہیں بلایا اور وہ اللہ کے حکم پر حاضر ہو گئے، اور اپنی زبان سے بھی اس حاضری کا اقرار کر رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کے نصیب میں بھی یہ لبیک کر دے، حقیقی لبیک، اور صرف یہ حج تک ہی محدود نہ ہو، بلکہ کوئی بھی نیکی کا کام ہو، کوئی بھی خیر و بھلائی کا کام ہو تو اس کی طرف ہم اسی طرح دوڑیں لبیک کہتے ہوئے کہ اللہ آپ نے پکارا، آپ نے حکم دیا، میں حاضر ہوں۔ اور کسی بھی اچھے کام میں کبھی پیچھے نہ رہیں، کیونکہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کی طرف سے دیا ہوا ایک موقع ہوتا ہے، ایک اپرچونٹی ہوتی ہے، اور اس سے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے۔ عام طور پر نیکی کے کاموں میں شیطان وسوسے ڈالتا ہے، ہمارا نفس آڑے آتا ہے، بعض اوقات لوگوں کے غلط مشورے ہوتے ہیں، ماحول کا اثر ہوتا ہے، کبھی انسان کی طبیعت ناساز ہوتی ہے، تو بہت سی رکاوٹیں ہو جاتی ہیں کہ انسان وہ نہیں کر پاتا جو وہ کرنا چاہتا ہے۔ اس لیے جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نیکی کے سارے مواقع کو جمع کر دیں آپ کے لیے تو پھر دیر نہ کریں محض سستی کی وجہ سے۔ آج کا دن بہت اہم دن ہے۔ آج کے دن سب سے زیادہ لوگوں کی جہنم کی آگ سے نجات لکھی جاتی ہے، ان کے گناہوں کی بخشش ہوتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور فرشتوں کو گواہ بنا کر کہتے ہیں کہ میں نے ان کو بخش دیا، دیکھو میرے یہ بندے کس مقصد کے لیے عرفہ میں اکٹھے ہوئے ہیں، یہ مجھ سے کیا چاہتے ہیں۔ اور چونکہ لوگ اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے وہاں پر حاضر ہوتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو بھی بخش دیتے ہیں۔ اس دن سال بھر میں تمام جتنے بھی دن ہیں ان سب سے زیادہ رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، لیکن یہ صرف عرفہ والوں کے لیے ہی نہیں، ہم بھی اس میں شریک ہو سکتے ہیں اگر ہمارے دل بھی لبیک پکار رہے ہوں کہ اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کے لیے ہم دل و جان سے راضی ہوں اور خوشی سے حاضر ہوں اور تیزی سے آگے بڑھنے والے ہوں۔ حج ایک بہترین موقع ہے جسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بندوں کی بخشش کا ذریعہ بنا دیا۔ استطاعت والوں پر فریضہ ہے، ایک فرض عبادت ہے، لیکن جو نہ جا سکے وہ اپنے دل کے اندر خواہش اور نیت اور ارادہ کرتے ہوئے اور شوق رکھتے ہوئے بھی اس کا اجر پا سکتے ہیں، کیونکہ جو شخص بھی مسلمان ہے، یعنی جس کے اندر بھی ایمان ہے، اس کے اندر لازمی طور پر یہ خواہش اور طلب ہے کہ وہ اللہ کے گھر کا دیدار کرے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالی ہم سب کا محبوب ہے، اور محبوب کے گھر کا دیدار ایک بہت بڑی سعادت کی بات ہوتی ہے۔ تو اس لیے اس کا شوق ہم میں سے ہر ایک کے دل میں ہونا چاہیے۔ اللہ سبحانہ تعالی نے سب سے پہلے وہ گھر بنایا جس کا طواف کیا جاتا ہے اور جس کی طرف حج کا ارادہ کیا جاتا ہے۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 96 اور 97 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بے شک پہلا گھر جو لوگوں کے لیے مقرر کیا گیا یقیناً وہی ہے جو بکہ میں ہے، یعنی مکہ میں، بہت بابرکت اور جہان والوں کے لیے ہدایت، اس میں کئی کھلی نشانیاں ہیں جن میں سے ایک مقام ابراہیم ہے۔ جو شخص اس گھر میں داخل ہوا وہ امن میں آ گیا، اور لوگوں پر اللہ کا یہ حق ہے کہ جو شخص اس گھر تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو وہ اس کا حج کرے، اور جو شخص اس حکم کا انکار کرے وہ خوب سمجھ لے کہ اللہ تعالیٰ تمام دنیا والوں سے بے نیاز ہے۔ تو گویا لوگ دو طرح کے ہیں، ایک وہ جو اللہ کے گھر جانے کا شوق رکھتے ہیں، اور دوسرے وہ جو اس کی طرف سے بے نیاز ہیں۔ تو جو اللہ کے گھر جانے کا شوق نہیں رکھتے اور جانے کا ارادہ نہیں کرتے اور اس کے لیے کوئی کوشش نہیں کرتے، محنت نہیں کرتے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے بیزار ہے، بے نیاز ہے۔ اللہ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں کہ وہ لوگ اس کے گھر میں آئے جنہیں آنے کا کوئی شوق نہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے
ہم سب کے لیے ایک مرکزی مقام یہ رکھا کہ جس کی طرف رخ کر کے ہم سب عبادت کرتے ہیں، اور یہ ہمارے لیے ایک مسجد کی حیثیت بھی رکھتا ہے۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، زمین میں سب سے پہلی کون سی مسجد بنائی گئی؟ آپ نے فرمایا مسجد حرام۔ میں نے عرض کیا پھر اس کے بعد کون سی؟ آپ نے فرمایا مسجد اقصی۔ تو بیت اللہ شریف جس کی طرف حج کیا جاتا ہے، اس کو یہ سعادت بھی حاصل ہے کہ یہ اس زمین پر سب سے پہلا گھر ہے۔ گویا زمین پر اللہ سبحانہ وتعالی نے سب سے پہلے اپنا گھر بنوایا، اور ہمیں اس گھر کی طرف کیا نسبت کی گئی کہ ہمیں اس گھر کے ساتھ کیا معاملہ کرنا چاہیے؟ اس گھر کا شوق تو رکھنا چاہیے، لیکن اس کی عبادت نہیں کرنی چاہیے۔ عبادت اس گھر کے رب کی کرنی چاہیے، جیسا کہ سورۃ قریش میں فرمایا وہ گھر امن والا ہے، وہاں پر کسی قسم کا خوف نہیں، وہاں پر انسان کی عبادت کا لطف کئی گنا زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ اس لیے ہم سب کو اس کی طرف رخ کرتے ہوئے ہی امن اور اطمینان نصیب ہو جانا چاہیے، کیونکہ دن کے 24 گھنٹوں میں سے وہ گھنٹے جو ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزارتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، اس گھر کی طرف رخ کر